مسئلہ ہے بینچ میں تو باقی چیف ججز جسٹس صاحب مظاہر علی نقوی صاحب کو بٹھا کر کہیں گے کہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ادارے کے ودن ادارہ جو کنفرنٹریشن ہے یا جو ایک ریجٹنس ہے وہ ختم ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عوام تو اس دن مایوس ہو گئے نا کہ ججز نے ججز کا مقابلہ شروع کیا اور یہ بات سامنے آ گئی کہ پلان جج اس پارٹی کے ساتھ ہیں، پلان جج اس پارٹی کے ساتھ ہے. اس سے بڑی موت ایک معاشرے کے لیے عدل اور انصاف کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے لسا صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ بڑی جلدی کر دی از خود نوٹس لینے میں سپریم کورٹ نے. آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے بھی بڑی جلدی کر دی جو بل پاس کیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل، تو اس میں بھی بڑی جلدی کر دی، بڑی جلدیاں ہو رہی ہیں سب طرف؟ ظاہر ہے پھر تو ایکشن اور ریکشن، یعنی عوام تو بیچ میں رہ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو بچایا جائے. اب تو تمام ادارے اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ سپریم کورٹ بھی حیران پریشان اور پارلیمنٹ بھی حیران پریشان. تو اس لیے روز کی بنیاد پر ایسے اقدامات ہو اور ایک اعصابی جنگ اس وقت برپا ہے. لیکن اس کا نقصان صحیح بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ تو ہے ہی، لیکن سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے غریب عوام کا، پاکستان کا، پاکستانیوں کا. سراج الحق صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری اینڈ پارلیمنٹ ظاہر ہے یہ آمنے سامنے ہے، پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری سب کا چل رہا ہے؟ دیکھیے اب اگر میں ہی کہوں کہ سپریم کورٹ بیس تو مجموعی پارلیمنٹ کے مقابلے میں ہے تو یہ ایسا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے بہت سارے ججز متفق تو نہیں ہیں اس ججمنٹ کے ساتھ جو 3 رکنی بینچ نے دی ہے. لیکن بہرحال یہ اداروں کا جو اعتماد ہے ایک بار جب مجروح ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے بحالی میں بہت وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے لیکن اگر اداروں کی بات نہیں مانتے ہیں موجودہ وزیر اعظم یا ان کی گورنمنٹ، تو آپ کو لگتا ہے کہ 2 ٹوک شہباز شریف صاحب گھر جا رہے ہیں؟ دیکھیے شہباز شریف کے گھر جانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. شہباز شریف نہ ہو تو کوئی اور اس طرح شریف آئے گا، کوئی اور آئے گا. اس لیے ان افراد کے آگے جانے سے یا عدل بدل سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ورنہ آپ نے دیکھا 10 اپریل کو سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی، غیر بھی یقینی صورتحال. اور پھر جب میرے پاس شہباز شریف صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ حالات بہت خراب ہو گئے تو ٹھیک کرنا ہے، اس لیے عدم اعتماد میں آپ ساتھ دے. ہم نے تو ساتھ نہیں دیا، لیکن اس وقت بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایکسرسائز پر نتیں گے. چلے 10 اپریل کو ان کی چھٹی ہو گئی، ان کی حکومت آ گئی. لیکن کیا ہوا؟ ایک تسلسل ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم کہا کرتے تھے کہ تمام حکومتیں ایک سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے. نظام کی تبدیلی ان کا مقصد، گول، ویژن نہیں ہے. بالکل نہیں ہوگا. لیکن صاحب سوال یہ ہے کہ کیا گھر جا رہے ہیں شہباز شریف یا نہیں؟ کوئی بھی آئے وہ الگ بات ہے، شہباز شریف گھر جا رہے ہیں کہ نہیں؟ میں ایسی بات نہیں کروں گا. دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حادثے کے بعد ایک اور حادثہ، پھر ایک حادثہ. میری اپنی خواہش یہی ہے کہ مرکز اور 4 صوبوں میں نگران حکومت قائم ہو اور یہ سب لوگ الیکشن میں جائیں اور ایک ایسا الیکشن کا نتیجہ ہو جو قوم کے حق میں. میں اس لیے ایک اور سانحے یا حادثے کے بجائے چاہتا ہوں کہ کنسنسس ڈیولپ ہو.